السلام علیکم، ہمایوں اقبال شامی پاکستان اکنامک فورم سے بات کر رہا ہوں۔ آج جو میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ تھوڑا سا ذرا ہٹ کے اکنامک موضوع سے ہٹ کر میں نے کہا دیگر موضوعات بھی لائے جائیں۔ ابھی میں جس طریقے سے دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان میں کرائم کی شرح بڑھتی جا رہی ہے، ہر سال ہمارے جو کرمنل ایکٹیویٹیز بڑھ رہی ہیں۔ کراچی کے اندر خاص طور کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر جو موبائل سنیچنگ اور اسٹریٹ کرائمز کی بہت وارداتیں میں بہت زیادہ اضافہ ہو چکا ہے۔ اس طریقے سے ڈاکہ زنی، اغوا برائے تاوان اور اس قسم کے بہت سے مسائل بچوں کے ساتھ ایون بڑا جو ایک جنسی تشدد وغیرہ کی باتیں کی جاتی ہیں ہمارے ہاں، قتل غارت، یہ چیزیں بڑی عام ہوتی جا رہی ہیں اور ان کو کچھ زیادہ اہمیت بھی دی نہیں جا رہی۔ ہمارے جو ہمارے فیکٹرز ہیں، جو سیاستدان ہیں وغیرہ، وہ بھی ان چیزوں کے اوپر کچھ زیادہ کرنے کو تیار نہیں۔ میں کیونکہ لیگل ایک شعبے سے بھی میرا تعلق ہے، تو میں اس لیے تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں آج کرائمز کے بارے میں کہ کرائمز کا کیسے ہم سدبات کر سکتے ہیں پاکستان میں، کس طریقے سے کرمنل ایکٹیویٹیز کو ہم کم کر سکتے ہیں۔ ہم نے جو اکثر اوقات دیکھا گیا ہے یہاں پر کہ پاکستان میں کہ ایک شخص کرمنل ہے، گاڑی چوری کرنے کا وہ ماہر ہے، وہ گاڑیاں چوری کرتا ہے، ایک ڈسٹرکٹ سے گاڑی چوری کرتا ہے، دو دفعہ کے بعد وہ پکڑا جاتا ہے، وکیل اس کی ضمانت کروا دیتے ہیں، وہ اس کے بعد دوسرے ضلع میں چلا جاتا ہے، وہاں جا کے پھر یہ کام شروع کر دیتا ہے، وہاں بھی یہ گاڑیاں چوری کرتا ہے کیونکہ اس کو کوئی کام آتا ہی نہیں، اس کے علاوہ اس کو کام ہی کوئی نہیں آتا اور کچھ ہیبیچول ہو چکا ہے، وہ اس کام کے اندر ایک بندہ ہوتا ہے، تو وہاں سے بھی پکڑا جاتا ہے، وہاں سے بھی ضمانت ہو جاتی ہے اس کی۔ اسی طریقے سے اکثر اوقات ایسے کرمنل کا اگر آپ کرائم ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں تو بعض کا پتہ لگتا ہے وہ 5-6 مختلف ضلعوں سے وہ کرائم وہ ضمانتوں کے اوپر چل رہا ہے، کوئی بعض جگہ سے کنوکٹڈ ہو چکا ہے، بعض جگہ پہ اس کی اپیل چل رہی ہے اور بے تحاشا اس کے خلاف ٹرائل چل رہے ہوتے ہیں، کئی جگہ FIR چل رہی ہوتی۔ تو یہ ساری چیزیں جب تک ہم ان چیزوں کو سینٹرلائز کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، جب تک ان کو فوکس نہیں کریں گے تو یہ کرائم ختم نہیں ہوں گے۔ اب اگر جس طریقے سے باہر یورپ میں یہ ہے کہ پہلی دفعہ کرائم جب ہوتا ہے، ایک شخص کرتا ہے تو اس کو سزا ذرا مائنر رکھی جاتی ہے کہ اس نے کسی غلطی کی وجہ سے ہو گیا، اس کی اصلاح کی گنجائش ہے، لیکن اگر اس کے بعد دوبارہ وہ کرائم میں انوالو ہوتا ہے تو پھر اس کو وہ بڑی شدید اور بڑی سخت سزا دیتے ہیں، بعض اوقات عمر قید کی سزا بھی دی جاتی ہے اس کو، وہ چھوٹے جرم کے اندر۔ تو میرا جو اس سلسلے میں جو تجویز ہے وہ یہ ہے کہ آج ہمارے ناظرہ میں شناختی کارڈ کا باقاعدہ اب وہ ایک کمپیوٹرائز اور چپ اس کے اندر لگی ہوئی ہے اور اس کے اندر ایک شخص کا کرمنل ریکارڈ تو کم از کم فیڈ کیا جا سکتا ہے۔ آپ اور کچھ نہیں کریں تو کم از کم جن لوگوں کو پچھلے 5 سے 10 سال کے عرصے میں سزائیں ہوئی ہیں، کرمنل سزائیں ہوئی ہیں یا ان کو وہ ضمانتوں پر گئے ہوئے ہیں، تو ان کا تمام ریکارڈ کو ان کے شناختی کارڈ کے ساتھ فیڈ کر دیا جائے کہ ان لوگوں کا یہ کرمنل ریکارڈ ہے، اتنی FIR درج ہوئی، اتنی ان کے خلاف جو ہے اتنے کیسز میں کنوکٹ ہوئے ہیں، اتنے کیسز میں وہ چالان ان کا پیش ہوا ہے، وہ ملزم ڈکلیئر ہوئے ہیں، انڈائزڈ ہوئے ہیں، تو وہاں پر اگر ان کو ضمانتوں کے اوپر ہیں تو جب نیا جج وہ لے اور اگر اس کے پاس کیس آتا ہے اس کا اور اس کی ضمانت ویسے ہی وہ ایسا روٹین ضمانت نہ لے بلکہ اس کا کرائم ریکارڈ دیکھے، اگر اس کے کرائم ریکارڈ میں آلریڈی وہ کئی دفعہ جرم کر چکا ہے تو اس کی ضمانت نہ لی جائے۔ اسی طریقے سے ہم ان چیزوں کا سدباب کر سکیں گے کیونکہ ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے جو کرائم کا، وہ تو پوری طرح ملزم کی فیور میں ہوتا ہے اور مجرم کو وہ باقاعدہ سپورٹ کرتا ہے۔ آپ اس میں یہ دیکھیے کہ اس کو ملزم کے اوپر آپ جرح بھی نہیں کر سکتے، آپ اس کو مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ بیان دے، ایون صفائی کا بیان ہوگا اس کو بھی نہیں دے سکتا۔ تو یہ چیزیں ہمیں تھوڑا سا اپنے یہ جو کرمنل ہمارا جسٹس سسٹم ہے اس کو تھوڑا سا سخت کرنا پڑے گا۔ اس قسم کی چیزوں کو اگر ہم نے نہیں لائیں گے تو وہ کرائم بڑھتے جائیں گے، وہی لوگ اکثر اوقات انوالو ہوتے ہیں، پھر ان کو معلوم ہے کہ ہم چھوٹ جائیں گے۔ اگر کسی شخص کو یہ بھی معلوم ہو کہ وہ ایک جرم کرے گا تو اس کے کرائم ریکارڈ میں اس کے اندر آ جائے گا اور آئندہ کے لیے اس کے لیے مصیبت بن جائے گی، تو میرا خیال ہے دوبارہ وہ جرم نہ کرے۔ لیکن کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ کسی نے نہیں چیک کرنا، کورٹ نے دیکھنا ہی نہیں، اس کا وکیل آئے گا، وکیل 2-4 آرگومنٹ دے گا، جی یہ بندے نے کچھ نہیں کیا۔ اب اس کو وکیل کبھی بھی نہیں بتائے گا کہ یہ شخص جو ہے اس کا پیچھے کتنی جگہ سے ضمانتوں کے اوپر کہاں کا کنوکٹ ہو چکا ہے، کتنے کیسز میں یہ انوالو ہے، اس کے پاس ریکوریز بھی ہو چکی ہوتی۔ تو وہ اس طرح ہمیں ان چیزوں کو بڑا، میں سمجھتا ہوں کہ بڑا سیریسلی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کرمنل سسٹم کو ہم اس طرح بنائیں کہ عام آدمی کے لیے، کیونکہ اس طرح لوگ خوفزدہ ہو چکے ہیں، عام آدمی جو ہے وہ اتنا خوفزدہ ہو چکا ہے کہ ایک زمانہ تھا، مجھے اپنے بچپن کا یاد ہے، ہم اسکول خود ہی جایا کرتے تھے، ہمارا اسکول زیادہ دور تو نہیں تھا اسکول سے، لیکن محلے کے بچے مل کے اسکولوں میں چلے جاتے تھے، لیکن آج کوئی بھی اپنے بچوں کو اکیلا اسکول بھیجنے کو تیار نہیں ہوتا، وہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود چھوڑ کے آئے یا وہ کسی کی ڈیوٹی
کرتا ہے گھر کے کسی بندے کی، یا ڈرائیور رکھتا ہے یا کوئی اور گاڑی اس کے لیے ہوتی ہے کہ وہ وہاں پہ پہنچے. تو یہ چیزیں جو ہیں اتنا خوف معاشرے میں آ چکا ہے. تو ہم جب تک اس خوف کو دور نہیں کریں گے، جب تک یہ چیزوں کو ہم درست نہیں کریں گے، ہمارے ملک میں کبھی انویسٹمنٹ بھی نہیں آ سکے گی. ہمارے ملک میں کوئی ایک انویسٹر جو ہے وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ ہی محسوس نہیں کرے گا تو وہ کیسے آئے گا یہاں پہ. تو اس لیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان چیزوں پہ بڑی کام کرنے کی ضرورت ہے. میں اسے انشاءاللہ اسی جسٹس سسٹم کے بارے میں اور بھی کئی باتیں میں ایسا اپنی ویڈیوز کے اندر میں کہتا رہوں گا. لیکن ابھی میں نے کیونکہ شروعات کی ہے تو میرا خیال ہے کہ میں اپنا تھوڑا سا حق ادا کیا ہے. بہرحال اس چینل کو آپ سبسکرائب کیجئے اور میری ویڈیوز کو دیکھیے تاکہ آپ کو آئندہ بھی کوئی اچھی ویڈیوز، یعنی ایسی ویڈیوز جن میں کوئی مقصدیت ہوتی ہے، وہ آپ کے سامنے آئے. بہت شکریہ جناب. السلام علیکم. خدا حافظ.